لله الذي جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ لائق صد احترام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، مبلغین کرام، حاضرین و حاضرات محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر با آواز بلند نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے پائے کا ہم نے کوئی نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا ہم نے کوئی نہ پایا خواجہ، تو زمین والوں پہ اللہ کا جلوہ خواجہ، سبحان اللہ، تو زمین والوں پہ اللہ کا جلوہ خواجہ۔ میری کشتی ابھی ساحل سے لگی جاتی ہے، میری کشتی ابھی ساحل سے لگی جاتی ہے، ایک ذرا تو نے گر ہاتھ لگایا خواجہ، سبحان اللہ، ایک ذرا تو نے گر ہاتھ لگایا خواجہ۔ لے چلیں گے جو فرشتے مجھے دوزخ کی طرف، لے چلیں گے جو فرشتے مجھے دوزخ کی طرف، میں کہوں گا ذرا ٹھہرو وہ آئے خواجہ، سبحان اللہ، میں کہوں گا ذرا ٹھہرو وہ آئے خواجہ۔ دوستان محترم، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام انکلیشور کی سرزمین پر یہ عظیم الشان سنی اجتماع اور اتنی کثیر تعداد میں سادات کرام کی صدارت، علماء کی موجودگی، اور نگاہ جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک عوام اہل سنت کا مجمع، یہ کسی نئی صبح کی ہمیں خبر دے رہا ہے، اور یہ کسی نئے انقلاب کی آمد اور جلوہ گری کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے جذبات کو سلامت رکھیں، اور سرکار غریب نواز کے صدقے ہند کی دھرتی پر اللہ اہل ایمان کو استحکام نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، چونکہ آج کے اس سنی اجتماع کی نسبت سلطان الہند عطائے رسول معین الملت والدین سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے، میں یہ چاہتا ہوں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کچھ ایسے پہلو آپ کے سامنے رکھوں جس سے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ آپ دیکھیے، شہر سجستان میں جو کہ ملک خراسان کا ایک شہر ہے،
سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر ہجری سن 537 میں پیدا ہوئے اور 6 رجب المرجب کو ہجری سن 633 میں سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ یوں تو دنیا میں ہزاروں آئے اور چلے گئے جن کا نام و نشان مٹ گیا، جن کی یادیں مٹ گئی، آج ان کو کوئی یاد کرنے والا تک موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد اپنی پیدائش کا مقصد سمجھتے ہیں، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ کر پھر اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو عالم یہ ہوتا ہے کہ جب تک زمین پر رہتے ہیں اس وقت بھی لوگ شمع کے گرد پروانوں کی طرح ٹوٹتے رہتے ہیں، اور جب زیر زمین وہ مزار میں ہوتے ہیں تو بھی عاشقوں کا ہجوم ان سے کسب فیض کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوستان محترم، 537 سے لے کر 633 تک 100 سال کے اندر سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کس طریقے سے گزری، آپ اتنی منزلوں تک کیسے پہنچے، ان مراتب تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی، اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہ بلند مقام کیسے عطا فرمایا۔ جب اس کی طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا کہ سلطان الہند عطائے رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب 15 سال کی ہوتی گئی تو آپ کے والد محترم سیدنا غیاث الدین حسن رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے وصال فرما جاتے گئیں۔ 15 سال کی عمر میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اور اس وقت سلطان الہند رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے والد محترم کی وراثت میں سے ایک پنچکی اور ایک باغ ملتا ہے۔ آپ اس باغ کی رکھوالی کرتے گئے اور پنچکی کے ذریعہ اپنے گھر کا گزارا کرتے گئے۔ اسی عالم میں جبکہ غریب نواز اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ اس دور کے ایک مجذوب ولی کہے جاتے گئے، جب ان کا اس باغ سے گزر ہوا تو انہوں نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا، سلطان الہند عطائے رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے آخری درجے میں پہنچ کر کے ہی غریب نواز نہیں تھے، سلطان الہند اپنے بچپن ہی سے غریب نواز تھے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی اس مجذوب اللہ کے ولی کو دیکھا، انگور کا خوشہ توڑ کر کے آپ ان کی خدمت میں رکھتے گئے۔ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ کے تعالی علیہ وہ انگور تو نہیں کھاتے مگر کھلی کا ٹکڑا نکال کر اپنے منہ سے چبا کر کے جب غریب نواز کے منہ میں رکھتے گئے تو اللہ اکبر، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسا انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے گئے، جیسے کہ سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ کا چبایا ہوا لقمہ میرے حلق سے نیچے کیا اترتا ہے، میرا باطن نور سے منور ہو جاتا ہے، میرے باطن میں نور چمکنے لگتا ہے، یہاں تک کہ میرے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی، میں نے فوراً اپنے باغ کو بھی صدقہ کر دیا، پنچکی کو بھی صدقہ کر دیا، اور اس کے بعد آپ راہ خدا میں نکلتے گئے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے گئے، جب میرا دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا ان کے لقمے کے بعد تو میں بخارا کی سرزمین پر گیا، میں سمرقند کی سرزمین پر گیا، میں نے بڑے بڑے
علماء کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے علم حدیث کو پڑھا، علم فقہ کو پڑھا، حلال اور حرام کو پڑھا، جائز اور ناجائز کو پڑھا، مفید اور غیر مفید کو پڑھا، میں نے زندگی گزارنے کے اسلامی دستور کو پڑھا، میں نے لوگوں تک دعوت و تبلیغ کے قوانین کو پڑھا۔ جانتے ہیں آپ، ہر ولی کی زندگی میں ہمیں ایک بات بنیادی طور پر نظر آتی ہے، اللہ بندے کو ولایت اسی وقت عطا کرتا ہے جب اللہ پہلے انہیں دین کا علم عطا کرتا ہے۔ آپ غریب نواز کی زندگی تو دیکھیں، دل باطن سے منور ہو چکا ہے، دل کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو چکی ہے، مگر غریب نواز کہتے کہ میں ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے، علم فقہ اور علم تفسیر سیکھنے کے لیے میں بخارا کا سفر کرتا ہوں، سمرقند کا سفر کرتا ہوں، میں بصرہ کا سفر کرتا ہوں، میں شام کا سفر کرتا ہوں، میں جیلان کا سفر کرتا ہوں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوم پھر کر کے جب علم مکمل طریقے پر حاصل کر لیتے گئے تو اللہ اکبر، اب آپ کو باطن اور روحانیت تڑپانے لگی کہ کسی ولی کے رشتے سے منسلک ہو جائیں، کسی پیر کامل سے مرید کو جائیں۔ اس وقت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیر و مرشد کی تلاش میں نکلتے گئے۔ عصر کا وقت ہے، قصبہ ہرون میں جب آپ کی جلوہ گری ہوتی گئی، اللہ اکبر، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے گئے، وہاں سے سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں تشریف فرما کے اللہ اکبر، جیسے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں تشریف لے جاتے گئے تو خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے وہاں تشریف فرما تھے۔ سرکار غریب نواز انہیں سلام کہتے گئے تو وہ ان کا نام لے کر جواب دیتے گئے اور کہتے ہیں بیٹے حسن تم آ گئے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو سرکار غریب نواز فرماتے گئے میں نے حضور سے پوچھا حضور آپ میرا نام بھی جانتے ہیں؟ تو خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں ہندوستان کے شہنشاہ کو کون نہیں جانتا کہ، ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں جانتا کہ۔ جب آپ قریب پہنچے تو سرکار غریب نواز کہتے کہ اب میرا مرید بننے کا ارادہ ہے، میں ارادت کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اس زمانے میں مرید بنانے کا طریقہ بھی بڑا ایسا انوکھا طریقہ تھا جس کے ذریعہ دنیا سے بے رغبت کیا جاتا، جس کے ذریعہ ذکر الہی کی تلقین کی جاتی تھی۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے کہ بیٹا اچھی طریقے سے وضو کر لو اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرو۔ جب نماز ادا کر چکے اب قبلے کی طرف چہرہ کر کے سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کرو۔ حضور پڑھ چکا ہوں 21 مرتبہ درود مقدسہ پڑھو۔ حضور پڑھ چکا ہوں 60 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرو۔ حضور پڑھ چکا ہوں۔ کہا اب میرے قریب آ جاؤ۔ قریب جب آئے تو آسمان کی طرف خواجہ عثمان ہارونی اپنا چہرہ بلند کرتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ میں نے تجھے خدا کی بارگاہ تک پہنچا دیا، میں نے تجھے بارگاہ الہی کا مقبول بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ اکبر ایک کینچی منگوائی اور سرکار غریب نواز کے سر کے اوپر سے کچھ بالوں کو کاٹ لیا اور ایک ترکی ٹوپی ان کے سر پر رکھی جس کو آج بھی چشتی ٹوپی کہا جاتا کہ 4 کونوں والی ٹوپی جس کو ترکی ٹوپی کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی کو مرید سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی کو مرید کرتے تھے تو وہ 4 ترکی ٹوپی اس کے سر پر پہنا دیتے تھے۔ اللہ اکبر، مرید کرنے کے بعد جب سلطان الہند کے سر پر وہ 4 ترکی ٹوپی کو رکھا تو خواجہ عثمان ہارونی ارشاد فرماتے کہ بیٹا یہ 4 ترکی جو ٹوپی کے اس کا ترکی کا مطلب ہے ترک کرنا اور یہ 4 کونوں سے مطلب کہ تمہیں آج سے 4 چیزوں کو چھوڑ دینا کہ۔ کہا حضور وہ کیا مطلب ہے 4 چیزوں کو چھوڑ دینا؟ کہا یہ 4 کونوں والی ٹوپی کا مطلب یہ کہ تمہیں 4 چیزوں کو چھوڑنا کہ۔ حضور وہ کون کون سی چیزیں کہ؟ ترک دنیا، تمہیں دنیا کو چھوڑ دینا کہ، ترک عقبہ جز حق تعالی مقصود نہ دارت، تم آخرت کو بھی چھوڑ دو، اللہ کے سوا آخرت میں بھی کوئی مقصد نہ رکھو، ترک خواب و خورد، تم سونا اور کھانا بہت زیادہ چھوڑ دو، ترک خواہشات نفس اور نفس کی خواہشات کو توڑ دو اور چھوڑ دو۔ اگر ان 4 چیزوں کو تم چھوڑ دو گے تو یہ 4 ترکی ٹوپی پہننے کے تم مستحق
مستحق ہو۔ سرکار غریب نواز عہد کرتے کہ حضور آپ نے جن 4 چیزوں کو چھوڑنے کا مجھے حکم دیا ہے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ میں ان 4 چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں تو سکی، ترک دنیا، دنیا کو چھوڑ دو۔ وہ تو دنیا 15 سال کی عمرگی میں چھوڑ چکے تھے، اپنا باغ دے کر کے راہ خدا میں، اپنی پنچکی راہ خدا میں دے کر کے، اپنا علاقہ اور وطن چھوڑ کر کے وہ تو دنیا کو خیر آباد کہہ ہی چکے تھے، مگر مرشد کا کام یہ کہ اس میں اور زیادہ تاکید پیدا کی جائے، اسے اور زیادہ اہمیت دلائی جائے۔ ترک عقبہ، آخرت کو بھی چھوڑ دو، جز حق تعالی مقصود نہ دار، حق کے سوا کسی کو مقصود نہ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر سیدہ رابعہ بصریہ کی وہ بات یاد آتی ہے، آپ ایک ہاتھ کے اندر اللہ اکبر آگ لے کر جا رہی ہے، دوسرے ہاتھ میں پانی کے۔ کسی نے کہا مائی یہ کیا عجیب انداز ہے؟ کہا آگ لے کر اس لیے جاتی ہوں تاکہ جہنم کو جنت کو جلا دوں، اور یہ پانی لے کر اس لیے جاتی ہوں تاکہ جہنم کو بجھا دوں، تاکہ آج کے بعد کوئی جنت کے لالچ میں عبادت نہ کرے، کوئی جہنم کے خوف میں عبادت نہ کرے، عبادت کرے تو محض رضا الہی کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ یہی وہ مرتبہ تھا جو ٹوپی پہناتے پہناتے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ کو تعالیٰ کو اپنے مرید کو بتا رکھے کہ ترک خواب و خورد، زیادہ سونا چھوڑ دو، زیادہ کھانا چھوڑ دو، ترک خواہشات نفس، خواہشات نفسانی کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ آج یہ ٹوپیاں ہم بھی پہنتے گئے، آج یہ چشتی پگڑی ہم بھی پہنتے گئے، آج یہ چشتی رومال ہم بھی ڈالتے گئے، آج یہ چشتی ٹوپی ہمارے سروں پر بھی ہوتی گئے۔ کیا کبھی آج تک غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس چشتی ٹوپی کا مطلب کیا ہے، اس کے 4 کونوں سے مراد کیا ہے؟ آج کے اس سنی اجتماع سے سرکار غریب نواز کا یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ 4 ترکی سے مراد 4 چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو سکی، سرکار غریب نواز رضی اللہ کو تعالیٰ کو 20 سال تک اپنے پیر کی صحبت میں رکھے گئے، اپنے پیر کی خدمت میں رکھے گئے۔ جہاں بھی جاتے سر پر حضرت کا سامان اٹھا کر کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، اور 20 سال گزرتے گزرتے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کو ایک وقت ایسا آیا، اپنے مرید کو لے کر کے حرمین شریفین کے سفر کی طرف چلتے گئے۔ چلو میں تمہیں در خدا پر لے جاتا ہوں، چلو میں تمہیں در مصطفیٰ پر لے جاتا ہوں۔ لے کر کے جب اللہ اکبر دہلیز کعبہ پر پہنچتے گئے تو اللہ اکبر میزاب رحمت کے نیچے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کو حضرت غریب نواز کا ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے گئے، میرے خدا میرے معین الدین کو قبول کر لے۔ خواجہ عثمان ہارونی کہتے گئے میں نے وہاں پر غیبی آواز کو اپنے کانوں سے سنا، قدرت کی آواز تھی، اور آواز کے کلمات یہ تھے، معین الدین حسن را قبول کردم و برگزیدم۔ معین الدین کو ہم نے قبول بھی کر لیا اور برگزیدہ بھی کر لیا، اس کے مرتبوں کو بھی بلند کر دیا۔ وہاں سے پلٹ کر کے در مصطفیٰ پر آتے گئے تو اللہ اکبر، وہاں پر خواجہ عثمان ہارونی کہتے کہ یہ در سید المرسلین کے، یہاں پر تمہیں سلام کہنا کہ سرکار غریب نواز کہتے کہ السلام علیکہ یا سید المرسلین، اے رسولوں کے شہنشاہ آپ کو سلام کو۔ تو جالیوں کے پیچھے سے آواز آتی ہے وعلیکہ السلام یا قطب المشائخ للبر والبحر، اے سمندر اور خشکیوں کے شہنشاہ تجھے بھی سلام کو۔ یہ شان کے سرکار غریب نواز کی۔ خواجہ عثمان ہارونی کہتے کہ بیٹا آج رات تمہیں سرکار کے روزے کے قریب سونا کے، اور آج تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ آج تم نے کرنا کیا ہے آگے، آج تمہیں دربار رسالت سے حکم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب سوتے ہیں رات کو بارگاہ رسالت میں، خواب میں سرکار تشریف لاتے کہ اور ایک سیب عطا کرتے کہ اور کہتے ہیں بیٹے یہ سیب اس چیز کی علامت ہے کہ ہم نے تمہیں ہند کی شہنشاہی عطا کی گئی، اب تم نے ہندوستان کے کفرستان میں جا کر کے دین کا اجالا اور ایمان کا نور پھیلانا کے۔ سرکار غریب نواز کہتے کہ جب میری آنکھ کھلتی کہ تو خواب میں دیا ہوا حضور کا سیب میرے ہاتھ میں موجود
موجود تھا۔ جب میں نے یہ بات اپنے پیر و مرشد کو پیش کی تو حضرت نے کہا اب کام مکمل کو چکا کے اپنی جسم سے اللہ اکبر خرقہ خلافت کو اتارا، ان کو پہنایا، اپنا امامہ اتارا، غریب نواز کو پہنایا اور اپنا عصا دے کر کے کہا اب تم نے اس سمت کی طرف جانا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سلطان الہند عطا رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہر سنی یہ جانتا کہ ہند کی دھرتی پر 90 لاکھ کو جنہوں نے کلمہ پڑھایا کہ لیکن خدا کی قسم یہ کلمہ اتنی آسانی سے لوگوں نے پڑھ لیا کہ یہ گھر بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھ لیا کہ اللہ کے ولیوں کی تو شان بلند ہوتی کہ لیکن وہ اللہ اکبر زندگی کے ہر لمحے میں اپنے نبی کی اطاعت کرتے کہ اپنے نبی کی پیروی کرتے کہ سرکار خانہ کعبہ اور دیوار کعبہ کے سائے میں دعا کرتے تو پوری دنیا مسلمان کو جاتی، مگر سرکار دعوت دین کے لیے اللہ اکبر کبھی طائف کی طرف جاتے ہیں، کبھی عکاظ کی منڈیوں میں جاتے ہیں، کبھی سرکار کسی اور جہت میں جاتے ہیں، کسی اور میلے میں جاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دین دیتے ہیں۔ سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دین دینے کے لیے جب ہندوستان کی طرف نکلتے ہیں تو سینکڑوں ولیوں کی آپ سے ملاقات ہوئی اور سینکڑوں ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ نے قصب فیض کیا کہ اللہ اکبر ان ولیوں کے اندر سرکار غریب نواز کہتے ہیں شام کی سرزمین پر ایک عبادت گاہ تھی، ایک خانقاہ تھی، میں جب وہاں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے کہ جن کا پاؤں کٹا ہوا کہ اور وہ عبادت میں مصروف کہ جب میں ان کے قریب جا کر بیٹھتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا پاؤں بھی کٹا ہوا ہے اور وہ عبادت میں مصروف ہیں۔ سرکار غریب نواز کی ان سے گفتگو ہوئی، دوران گفتگو انہوں نے اللہ اکبر پوچھ کے لیا حضور یہ آپ کا پاؤں کیسے کٹ گیا، اس کا ماجرا کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ اس بات کو سننا، وہ بزرگ سرکار غریب نواز سے کہتے ہیں بیٹا میں سالوں سے اس عبادت گاہ میں عبادت میں مشغول ہوں لیکن ایک مرتبہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا، ایک مرتبہ نفس کی خواہشات نے مجھ پر حملہ کیا تو میں نفس کی خواہشات پوری کرنے کے ارادے سے اپنی عبادت گاہ سے باہر قدم نکال ہی رہا تھا کہ غیب سے آواز آئی اے میرے بندے اتنی جلدی غفلت میں مبتلا ہو گیا، اتنی جلدی اپنے رب کو بھول گیا۔ اللہ اکبر وہ اللہ کے ولی کہتے کہ جیسے کہ میرے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی میں فوراً واپس آ گیا، میں نے چھری اٹھائی اور اس پاؤں کو ہی کاٹ کر رکھ دیا جو پاؤں خواہشات نفس پر چل رہا تھا، جو پاؤں اللہ کی اطاعت کے خلاف چل رہا تھا۔ اور پھر ان کا جو جملہ کہ وہ بڑا قابل توجہ کہ فرماتے کہ جو پاؤں صرف نفس کی خواہشات کے خلاف عبادت گاہ سے قدم نکال رہا تھا میں نے اس قدم کو ہی نکال کر کے وجود سے رکھ دیا اور 40 سال اب گزر چکے ہیں تب سے لے کر میں مسلسل عبادت میں مصروف ہوں، مگر آج 40 سال گزرنے کے بعد بھی میں اس بارے میں خوف زدہ ہوں کہ قیامت کے دن جب ولیوں کی صف میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا تو میں اللہ کو کیا جواب دے سکوں گا۔ یہ اللہ کے ولیوں کا مشن اور یہ ان کا طریقہ، یہ ان کی زندگی گزارنے کا معاملہ، اللہ اکبر یہ وہ چیز تھی جس کی غریب نواز کو ٹوپی پہناتے گی ان کی مرشد نے تاکید کر دی، ترک خواہشات نفس کی خواہشات کو تمہیں ترک کر دینا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار غریب نواز کہتے ہیں جب میں سجستان اور شام کے علاقوں سے گزرا اس کے بعد میں بصرہ پہنچا، اس کے بعد میں شیخ نجم الدین کبریٰ کی صحبت میں 2.5 سال تک ان کی خدمت میں رہا اور پھر اس کے بعد میں جیلان کی سرزمین پر جب پہنچا تو اس وقت سرکار غوثیت مآب کا سورج نصف النہار پر چمک رہا تھا، ان کی ولایت کے زیر سایہ اولیاء پروان چڑھ رہے تھے۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں حضرت سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں 55 دن تک رہا اور میں نے ان کی صحبت میں رہ کر 55 دن تک سلوک اور تصوف کی راہیں طے کی اور اسی زمانے میں دجلہ کے کنارے جب میں گیا گزر ہوا میرا تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں میں نے وہاں
ایک بزرگ کو پھر کٹیا میں عبادت میں مصروف دیکھا تو میں نے وہاں جا کر کے اس بزرگ کی خدمت میں بیٹھنا چاہا، انہیں سلام کیا، اشارے سے جواب دے کر انہوں نے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب میں وہاں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے جسم میں صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آتی ہیں، جسم اتنا کمزور، بہت دبلا پتلا جسم۔ میں قریب بیٹھا، ان سے باتیں شروع ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آخر جسم میں اتنی کمزوری کیسے، اور کتنے سالوں سے یہاں ایک جگہ بیٹھے ہو، اور اس جگہ بیٹھنے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ سرکار غریب نواز کہتے ہیں وہ بزرگ مجھے کہنے لگے، ایک مرتبہ میں بازار سے گزرنے لگا، اس بات کو وہ لوگ سنیں جو آج یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں مولانا ہمیں کیا پڑی ہیں، جسے جو کرنا ہے کرتا رہیں، ہم کیوں سب کا بار اپنے سر پر اٹھا کر چلیں؟ اور کئی محروم القسمت لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو ہماری قبر میں سونے نہیں آنا۔ تو ہاں، ہم نے تمہاری قبر میں سونے نہیں آنا، اسی لیے تمہیں پہلے سے سمجھا رکھے گئے کہ ہر ایک نے اپنی قبر میں خود سونا ہے، ہر ایک نے اپنے کرتوتوں کا سامنا خود کرنا ہے، ہر ایک نے منکر نکیر کے جوابات کا سامنا خود کرنا ہے۔ اس لیے یہ جو بول رہے ہو کہ ہماری قبر میں تمہیں نہیں سونے آنا، یہ سمجھ تو لو کہ بول کیا رہے ہو۔ تو یہ بوجھ اپنے سروں سے لوگ اتارنا چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جو کر رہا ہے کرنے دیا جائے، ہمیں کسی کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سنو سرکار غریب نواز جس ولی کی چوکھٹ پر پہنچے وہ ولی کہہ کیا رہے ہیں؟ سرکار غریب نواز کہتے ہیں جسم میں گوشت نہیں ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آتی گئیں، آبادی سے اتنے دور اور یوں گوشہ نشینی اور دنیا سے کنارہ کشی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں میں ایک بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک دکاندار اپنے گاہکوں پر سختی کر رہا ہے، کسٹمروں پر سختی کر رہا ہے، ان سے برا سلوک کر رہا ہے، انہیں ڈانٹ ڈپٹ رہا ہے، ان کو تکلیف اور اذیت دے رہا ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھا اور میں نے اس برائی سے اس کو روکا نہیں، میں سر جھکا کر کے وہاں سے آگے گزر گیا۔ اب دیکھو وہ اللہ کے ولی کیا کہتے ہیں، جب میں وہاں سے آگے گزرا تو غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے تو آنکھیں بند کر کے برائی کو دیکھ کے آگے کیسے گزر گیا؟ تجھے اس کو منع کرنا چاہیے تھا اس برائی سے، اور اگر آج تو نے اس کو برائی سے روکا ہوتا تو ممکن تھا کہ تیرے روکنے کی وجہ سے وہ برائی سے باز آ جاتا، وہ ظلم سے باز آ جاتا۔ وہ اللہ کے ولی کہتے کہ ایک مرتبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے میں تھوڑی سی کوتاہی مجھ سے ہو گئی، 50 سال ہو گئے میں اس جھوپڑی میں عبادت کر رہا ہوں، مگر ڈر رہا ہوں کہ کہیں وہ ایک بار کی غلطی پر قیامت کے دن گرفت نہ ہو جائے کہ میں نے ایک مرتبہ کسی کو گناہ کرتے دیکھ کر کے روکا کیوں نہیں ہے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیا پڑھی ہے سنی دعوت اسلامی کو، یہاں اجتماع کر رہے ہیں، یہاں درس کی محفل سجا رہے گئے، وہاں لوگوں کو اکٹھا کر کے دین سمجھا رہے گئے۔ ساتھیوں ان روایات کی روشنی کے اندر یہ تو غریب نواز کا مشن ہے، یہ تو غریب نواز کی سنت ہے، یہ تو سلطان الہند کا پیغام ہے، اور مبارکباد کے ان علماء اور ان جوانوں کے لیے جو آج دعوت دین کے ساتھ غریب نواز کے پیغام کو عام کر رکھے گئے۔ حقیقت میں یہی زندگی ہے کہ جو کام آنے والی ہیں۔ دیکھو تو صحیح، حضرت خواجہ قطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں غریب نواز بھی 20 سال رہے، اور خواجہ قطب فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کریم سلطان الہند کی خدمت میں 20 سال تک رہا، لیکن میں نے 20 سال کے اندر سوائے قضائے حاجت کے کبھی اپنے پیر کو بے وضو نہیں پایا۔ 20 سال، یہ تو 20 گھنٹے میں مشکل ہے لوگوں کے لیے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علی رحمہ فرماتے ہیں میں 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہا، سوائے قضائے حاجت کے، پیشاب پانی کی حاجت کے، میں نے کبھی اپنے مرشد کو بے وضو نہیں پایا۔ اور 20 سال کے عرصے میں
میں نے اپنے مرشد کو کبھی کسی پر ناحق غصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ اور یاد رکھو نماز کے سلسلے میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، اپنے مریدوں کو تاکید کرتے ہوئے، اپنے مریدوں کو اس کی تلقین کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مریدو، حشر کا دن جب قائم ہوگا، میدان محشر میں جب لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، حشر کے میدان میں جب لوگ مختلف قسم کی سزاؤں اور بلاؤں میں گرفتار ہو گئے، اس وقت جنت جانے سے پہلے پہلے سرکار غریب نواز کہتے ہیں 50 مقامات پر کھڑے رکھ رکھ کر کے لوگوں سے سوالات کیے جائیں گے۔ 50 مقامات پر۔ آج کسی کمپنی میں جانا ہو نوکری کے لیے تو 4 جگہ اسے چیک کیا جاتا ہے، تو پھر جنت کوئی معمولی محل تو نہیں، جنت کوئی معمولی جگہ تو نہیں کہ جہاں بے روک ٹوک لوگوں کو داخل کر دیا جائے۔ جنت صرف خواہشات پر نہیں ہے۔ اور میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حفت النار بالشہوات حفت الجنت بالمکارہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جہنم شہوتوں کے پردے میں لپیٹ کر رکھی گئی ہیں، جو شہوتوں کے قریب گیا گویا جہنم کے قریب گیا۔ حفت الجنت بالمکارہ، اور جنت ناپسندیدہ چیزوں کے پردے میں لپیٹ کر رکھی گئی ہیں۔ آج ٹھنڈی میں وضو کرنا ناگوار لگتا ہے، بزنس دکان چھوڑ کر مسجد جانا ناگوار لگتا ہے، باپ کا احترام اور باپ کے حقوق ادا کرنا ناگوار لگتا ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ناگوار لگتا ہے، اور دین پر عمل کرنا ناگوار لگتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہی ناگواریاں ہیں جن کے قریب جاؤ گے تو تمہیں جنت کی خوشبو مل جائے گی۔ اب دیکھو یہاں پہنچ کر کے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں حشر کے دن جنت میں جانے سے پہلے پہلے 50 مقامات پر لوگوں سے سوالات کیے جائیں گے۔ غریب نواز کہتے ہیں سب سے پہلا سوال لوگوں سے ایمان کے بارے میں ہوگا، ایمان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور غریب نواز کہتے ہیں اگر اس میں ذرہ برابر بھی کمی ہوگی تو باقی سوالات ہوگے ہی نہیں، اسے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایمان کے بارے میں یہ سرکار غریب نواز خود فرماتے ہیں، ہشت بہشت اٹھا کر کے دیکھیں، فرماتے پہلا سوال ایمان کے بارے میں ہوگا۔ اور آج ہماری قوم سب سے زیادہ ایمان کے بارے میں غفلت میں مبتلا ہے۔ گانے ایسے سنتے ہیں، پکچر، سیریل، کامیڈی، ایسی باتیں کہ جن میں کفر گھول کر کے رکھا ہوا ہے، جن میں شرکیہ باتیں رکھی ہوئی ہیں، اور سنی جوان ہے جسے جھوم جھوم کر سن رہا ہے، شادیوں میں گا رہا ہے اور اسی میں پڑا ہوا ہے، تو یہ جملہ تو بولنے کی وجہ سے ہی بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ غریب نواز کہتے ہیں باقی 49 سوال اس سے ہو گئے ہی نہیں اگر ایمان کے بارے میں وہ ڈگمگا گیا۔ جہاں پر کفر کی دنیا یوں ہمیں، کھلے کفر کی دنیا ہمیں یوں شرک اور کفر میں مبتلا کر رہی ہیں، وہاں پر کئی کلمہ گو بھی ایسے ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی ایسے ہیں جو معاذ اللہ مسلمانوں کو بدعقیدگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ مجھے یہ کہتے ہیں مولانا حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں اس پر تو گفتگو کبھی کروں گا کہ حالات ٹھیک ہونے والے نہیں ہوں گے، مرنا تو ہم سب نے ہے، ایک دن جانا ہی ہے، جتنا مرنے سے ڈرتے ہو اتنا بے ایمانی کی موت سے اس سے زیادہ ڈرو، بدعقیدگی کی موت سے اس سے زیادہ ڈرو کہ کہیں بے ایمانی کی حالت میں نہ مر جائیں، ورنہ مرنا تو ایک دن ضرور ہے۔ جنہیں لوگوں کو فرق سمجھ میں نہیں آتا کہ بدعقیدوں میں اور اہل سنت میں فرق کیا ہے، میں آج اس عظیم سنی اجتماع میں سرکار غریب نواز کے نام سے آپ کو ایک فرق بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو فرق سنی اور غیر سنی میں سمجھ میں نہیں آتا تو آپ صرف اس سے اتنا پوچھ لیں کہ آپ معین الدین حسن سنجری کو غریب نواز مانتے ہیں؟
غریب نواز مانتے ہیں، تو وہ سامنے سے کہے گا نہیں غریب نواز تو ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ غریب نواز اگر تم معین الدین حسن کو کہو گے تو تم مشرک ہو گئے، تو تم اسلام سے نکل گئے۔ تو پھر اب سوچو کہ یہ صلح کلیت کا مزاج اور یہ سب برابری کی سوچ، یہ تو میرے غریب نواز کے نام ہی نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ جو غریب نواز کو غریب نواز نہ مانے اور اس لفظ پر معاذ اللہ شرک کا فتویٰ لگائے، بھلا وہ ولیوں کا چاہنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا وہ نبیوں اور ولیوں کے مشن کا حامل کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار غریب نواز کہتے پہلا سوال ایمان کے بارے میں ہوگا، اور دوسرا سوال غریب نواز کہتے ہیں نماز کے بارے میں ہوگا۔ اعمال میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں، اور اعمال سے پہلے ایمان کا سوال، اور نماز کے بارے میں جو سوال ہوگا اس بارے میں بھی بڑی پیاری حدیث ہے۔ مشکاۃ شریف میں میرے آقا فرماتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ سرکار فرماتے جس نے دنیا میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کی ہوگی، قیامت کے دن اللہ اسے نور عطا فرمائے گا۔ اور اس حدیث کی شرح میں مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز قیامت کے دن نور بنے گی، فرماتے ہیں وہ نماز پڑھنے والے کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے قیامت کے دن نور ہی نور بن کر چل رہی ہوگی۔ اور بڑی پیاری بات کہی حضرت ملا علی قاری نے کہ جب جس کے آگے پیچھے نماز چل رہی ہوگی، فرشتے اس سے باقی چیزوں کا سوال ہی کیسے کریں گے؟ سید صاحب کی تشریف آوری ہے، آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، استقبال کریں۔ راستہ ملے وہیں بیٹھ جائیں اور دوران تقریر کوئی ہلچل نہ کریں، بلکہ مکمل توجہ کے ساتھ حضرت کی گفتگو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستان محترم، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ سلطان الہند عطائے رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حشر کے میدان میں پہلا سوال ایمان کے بارے میں ہوگا، دوسرا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور تیسرا سوال بولتے بولتے سرکار غریب نواز کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے کہا تیسرا سوال سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوگا، اور اگر اس میں کسی سے کوئی کوتاہی ہوگی تو اسے سیدھا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ یہ امتی آپ کا تھا اور آپ کی سنتوں کو چھوڑتا تھا۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں اگر مجھ سے کوئی سنت چھوٹ گئی ہوگی تو میں اپنے آقا کو کیا منہ دکھا سکوں گا؟ خدا کی قسم جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہیں، جن کے مرتبے اتنے بلند ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے آقا کا ادب رکھتے ہیں۔ بالخصوص پھر بارگاہ غریب نواز میں امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی جو حاضری ہیں وہ تاریخ کا ایک حسین باب ہے۔ جب امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ حج ادا کر کے بمبئی کے ساحل پر اترے تو آپ کو لینے والے مختلف مقامات سے آئیں، حضرت آپ پہلے ہمارے یہاں چلیں پھر بریلی شریف جائیں، آپ ہمارے مہمان بنیں پھر بریلی شریف جائیں۔ تو امام اہل سنت کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، میں در رسول کے بعد در عطائے رسول پر پہنچوں گا۔ اور پھر آپ وہاں سے سیدھے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ دعائیں کئی جگہوں پر قبول ہوتی ہیں، ان جگہوں میں سے ہند کی دھرتی پر میرے غریب نواز کا آستانہ ہے۔
جہاں مقام کی عظمت کی وجہ سے بندوں کی دعاؤں کو رب قبول فرماتا ہے، اور یہی وہ امام ہیں جنہوں نے بارگاہ غوثیت سے غریب نواز کا ربط بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا۔ یوں امام اہل سنت نے زندگی بھر اپنے آقا یعنی نعمت میں سے ایک بڑے آقا اور بڑے سرور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے سیرت پر عمل بھی کیا، اور آپ کے قصائد بھی پڑھے اور آپ کی شان میں کلمات بھی لکھے۔ اور یوں میں نے جہاں تک پڑھا ہے، کئی مرتبہ چھٹی شریف کے موقع پر امام اہل سنت کی حاضری دربار غریب نواز میں ہوتی، اور شاہ جہانی مسجد میں امام اہل سنت کا اس دور میں خصوصی خطاب ہوتا تھا، اور اسی زمانے میں کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوئے۔ تو ساتھیو، ہم سرکار غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا ہے اور ان کے سیرت و کردار پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہم سب کو ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔